اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کسی کو بھی ڈس ہارٹ کرنا بالکل بھی نہیں ہے، تو اگر اس ویڈیو سے کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے لیے میں پہلے ہی معذرت خواہ ہوں۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کے کسی بھی پارٹ سے کوئی بھی شکایت کرتے ہوئے کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو پہلے پورا دیکھیے گا اور آؤٹرو سن کر ضرور کمنٹ کیجیے گا اپنا۔ میں انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کا جواب دوں گا، لیکن آپ کو پوری ویڈیو سننی ہوگی اور اس کے بعد آؤٹرو واچ کرنا ہوگا۔ برِ صغیر کے مسلمان، سچے مسلمان، توحید کے کاہل، اسلام کے محافظ، نبی کی سنت پر عمل کرنے والے آخری مسلمان، کیا آپ بھی یہی سوچتے ہیں؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ دو ملک، ہندوستان اور پاکستان، مسلمانوں کے گھر، اسلام کے گہوارے، غلط فہمی۔ بھائی ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور ذرا اسلامک ہسٹری کی بات کرتے ہیں۔ مغل تب تباہ ہوئے جب وہ عیاش ہو گئے تھے۔ عثمانی تب تباہ ہوئے جب وہ شرابی، عیاش اور دولت کی لالچ میں پڑ گئے تھے۔ سلجوق تب تباہ ہوئے جب وہ حکومت کی لالچ اور اپنی غرض کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ یہاں تک کہ جب بھی مسلمان تباہ ہوئے ہیں، یہی دیکھا گیا کہ وہ مسلمان اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے تھے، اسی وجہ سے وہ تباہی کی نظر ہو گئے۔ لیکن ایک بات بتاؤ، برِ صغیر کے مسلمان اسلام سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ وہ جس چیز کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جائیں اس کی اسلام میں اجازت نکال لیتے ہیں۔ لیکن میں بحیثیت پاکستانی صرف اس وقت پاکستان کی بات کروں گا۔ آج روئے ارض کی سب سے بڑی منافق قوم پاکستان میں بستی ہے۔ ایک حدیث میں 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور ایک حدیث میں 4۔ جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اگر کہیں امین بنایا جائے تو خیانت کرے، اور چوتھی علامت، اگر کہیں خلاف ہو یعنی اختلاف ہو جائے تو فوراً آپے سے باہر ہو جائے گا۔ فرمایا جس میں یہ 4 اوصاف ہیں وہ کٹر منافق ہے۔ ایک حدیث میں آیا خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، اس حدیث کو سامنے رکھیے اور اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیجیے۔ پھر سے معذرت کرتا ہوں کہنے سے پہلے، لیکن ذرا غور سے سنیے گا۔ کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، ستاروں میں مانے اگر کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں پہ جا جا کے مانگے دعائیں، مزاروں پہ جا جا کے منتے چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ ہمارا اسلام تو کنکریٹ کا بنا ہوا جناب، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تو بیچارے مشرکین مکہ تھے جو صرف یہ کہہ گئے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، یعنی یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ وہ ایسے پھنسے کہ مشرک کہلائے، رجسٹرڈ جہنمی کہلائے۔ ہم تو پھر بھی موحدوں کے موحد ہیں، دن میں 10 خداؤں کے گھر پر جاتے ہیں۔ خیر میں تو یہ کام نہیں کرتا۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں کڑوی لگ رہی ہیں تو پھر سے معذرت، مگر اور سنیے۔ بھائی جان شیخ عبد القادر جیلانی اور خواجہ گلی نواز پتہ نہیں، یہ سب ہوں گے، بہت بڑے بزرگ ہوں گے، میں مانتا ہوں، پر ایک بار اگر مر گئے، وفات پا گئے، مٹی ہو گئے، تو اس کا مطلب بس صرف جب تک وہ زندہ تھے تب تک ان سے جا کے نیک لوگوں سے دعائیں کروانی چاہیے، نو ڈاؤٹ۔ اگر نبی زندہ ہوتے ہم نبی سے جا کے دعا کرواتے، لیکن ایک بار وہ مر گئے، وہ وفات پا گئے، شہید ہو گئے، جو بھی ہے، تو اب ہم صرف ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ان سے جو بڑے چھوٹے کبیرہ صغیرہ وہ گناہ انہوں نے چھپ کے کیے، وہ جو سب کے سامنے کیے، اس کے لیے ان کو معاف فرما۔ ہم ان کے ذریعے سے یا ان سے اپنے لیے دعا نہیں مانگ سکتے۔ میں یہ بات ریفرنس کے ساتھ ثابت کروں گا۔ سورہ الاعراف
آیت نمبر 191 سے 194۔ کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور خواہ پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت کڑوی لگ رہی ہوگی، اور وہ کمنٹ میں مجھے برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے آیت کا اگلا حصہ یہ ہے کہ اور اگر تم ان کو سیدھی راستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانیں گے۔ تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا چپ ہو جاؤ۔ مشرکوں، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہارے ہی طرح بندے ہیں۔ اچھا، تم انہیں پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں۔ اگر کسی کا پیر فقیر قبر سے اسے جواب دیتا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اوپن چیلنج ہے میری طرف سے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف بتوں کی پوجا کرنا، ستاروں، راگ اور سورج وغیرہ کے سامنے جھکنا شرک ہے۔ ہم لوگوں نے شرک کو کافی لائٹ لیا ہوا ہے یار۔ اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکارنا بھی شرک ہے۔ ہمارے شیعہ بھائی یا علی یا حسین یا عباس مدد عام کہتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ یہاں تک کہ 10 محرم الحرام کو ماتم بھی کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 195 میں ارشاد فرمایا ہے، اپنے ہی ہاتھوں کو خود کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہ کرو اور اچھے اعمال کرو، بے شک اللہ نیک اعمال کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اہل بیت کے غم میں ماتم کر رہے ہیں تو میری صرف ایک بات کا جواب دیجئے۔ جو بھی شیعہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، مجھے صرف ایک بات کا جواب میرے کمنٹ سیکشن میں دیجئے کہ آپ جس حسین ابن علی جو کہ ایک عظیم ترین ہستی ہیں، اس شخص نے، آپ رضی اللہ عنہ نے سجدے کی حالت میں سر کٹایا، اس دن آئی ایم شور آپ اس ماتم کرتے ہوئے جلوس میں لاکھوں بندوں میں پوچھئے گا کہ کس نے نماز پڑھی ہے، 1000 میں سے شاید ہی کوئی ایک ایسا آدمی ہو جو یہ کہہ سکے کہ میں نماز پڑھ کے ہوں۔ شاید، آئی ریپیٹ مائی ورڈ، شاید، یقیناً نہیں۔ اور اگر نبی اور اہل بیت سے مانگنا شرک ہے تو بابے دے شاہی کوئی نہیں نا۔ شرک کی ایک قسم لوگوں سے ڈرنا ہے، یعنی یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ نہ خراب کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرا یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا۔ اس کے سامنے یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی غرض ہے، یہ مجھے کوئی غرض پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اس کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھ لیا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے، وہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو ہے امید، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ میں اس شرک کا ذکر کر رہا ہوں جو وہ بائے عام کے طور پر، جس سے نہ میں دعویٰ کر سکتا ہوں بچا ہوا ہوں، نہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ بچے ہوئے ہیں۔ وہ خواہشات نفس جو معبود بن جاتا ہے، وہی تو ہے جو ہمارے پاؤں کی بیڑیاں بنے ہوئے ہیں۔ جانتے ہیں کہ سنت رسول پر نہیں عمل کر سکتے، جانتے ہیں یہ چیز ناپسندیدہ ہے، کیا کریں، رواج ہے، مجبوری ہے۔ کہیں رواج ہمارے معبود ہیں، کہیں برادری ہمارا معبود ہے، کہیں وقت کا چلن اور فیشن ہمارا معبود ہے، کہیں دولت کی محبت ہمارا معبود ہے، کہیں شہرت ہمارا معبود ہے، کہیں کوئی اقتدار ہمارا معبود بن گیا ہے۔ اور اللہ کا عذاب آتا ہے تبھی جبکہ توحید رخصت ہو، اور شرک کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر وہ ایک ایپیڈیمکس کی شکل اختیار کرے، اگر اس کا معاملہ جو ہے ایک عموم کا ہو جائے کسی معاشرے میں، تو عذاب آتا ہے۔ خدا کے لیے سوچئے، آج کی رات جا کر سوچئے، خلیفہ بننا ہے اپنی ذات میں،
اپنے وجود پر خلافت قائم کرنی ہے، اپنے گھر میں خلافت قائم کیجئے تو یہ کیجئے اللہ ہی کی جناب میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، بڑے خلوص کے ساتھ توبہ کیجئے، اپنی معاشرت کی معیشت کو درست کیجئے، اور یہ کہ اپنا تن من دھن، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس کا فیصلہ کرو۔ یہ پہلا مرحلہ ہے بڑا کڑوا، بڑا بھاری۔ یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں، جو ارادہ کرے گا اس کے لیے بہت آسان ہے، اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ تم کرو ہمت، توفیق ہم دیں گے، تم کرو فیصلہ، تحصیل ہماری طرف سے ہوگی، آسانی ہماری طرف سے ہوگی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ يُسْرًا، آسانی کے لیے آسانی کرتے چلے جائیں گے۔ جو پہاڑ نظر آتے ہیں شروع میں معلوم ہوتا ہے پہاڑ نہیں، ریت کے ٹیلے تھے، ہمارے قدموں تلے بکھر کر رہ گئے ہیں۔ کر کے دیکھیے، ارادہ کیجئے، عزم کیجئے، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی انشاءاللہ۔ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے فرقوں کا۔ ہر شخص اپنے اپنے عقائد کی وجہ سے گمراہ ہے، الگ ہیں۔ آج ہم اللہ کے فرمان کو رد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو، اور اپنے اوپر اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ لیکن افسوس آج وہ بھائی بھائی دوبارہ سے فرقوں میں بٹ چکے ہیں، دوبارہ سے آپس کے جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ اور اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں، یعنی فرقہ پرست ہے کہ یہ فلانا جی یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے، یہاں پر سنی جمعہ نہیں پڑھ سکتے، یا سنیوں کی مسجد ہے یہاں اہل حدیث جمعہ نہیں پڑھ سکتے، یا نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ شیعوں کی مسجد ہے جی اس میں سنی جمعہ نہیں پڑھ سکتے، یا کوئی فرقہ میں ایسا اگر ہے تو آپ کو بہت مبارک ہو اگر آپ اس چیز کو فالو کرتے ہیں تو، کیونکہ سورہ آل عمران آیت نمبر 105 آپ ہی کے لیے تو ہے۔ اور ان کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب میری باتیں سن کر کچھ لوگوں کو تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں ٹھیک ہوں، اور جو جاہل لوگ ہیں ان تمام باتوں کے بعد بھی کمنٹ نے مجھے بہت برا بھلا کہی۔ لیکن اسلام کا اصل مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے حد سے زیادہ محبت کرنا، اپنی ہر شے سے زیادہ محبت کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے کہ اگر تمہیں وہ بڑے بڑے محل جو تم نے بنائے ہیں، اپنے کاروبار، شوہروں کے لیے بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر، اور اپنے بچے اور اپنے والدین، اپنے کاروبار جو تم نے بڑی محنت سے کھڑے کیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہیں، تو دفع ہو جاؤ حتیٰ کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور بے شک اللہ بہت برا عذاب دینے والا ہے۔ اب جو بابوں کے ماننے والے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگنے والے ہیں، مجھے فضولیات کہنے کی بجائے ود ریفرنس کمنٹ کریں، میں ضرور ان کمنٹس کا جواب دوں گا جو ویلیویبل ہوں گے۔ جاہلانہ کمنٹس کا بھی میں ذکر کروں گا، کیجئے۔ میرے ایک استاد محترم نے مجھے ایک بات سمجھائی تھی کہ بیٹا آپ جاہلوں کو نہیں سمجھا سکتے کیونکہ وہ عقل مندوں کے لیول پر آ نہیں سکتے، تو مجبوراً آپ کو ان کے لیول پہ جانا پڑتا ہے، اور جب آپ ان کے لیول پہ جاتے ہو آپ نئے بیوقوف ہوتے ہو، لیکن وہ تو کافی پرانے جاہل ہیں، کافی پرانے بیوقوف ہیں، تو وہ آپ کو اپنے لیول پہ لا کے شکست دے دیتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ ایسے بھی جاہل کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں ضرور رپلائی کروں گا۔ اور جناب میرا کام ہے سمجھانا، بقایا ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے کہنا اور اصلاح کرنا، ہدایت دینا یا نہ دینا، یہ ہمارا کام ہے۔
جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم اور بالا تر ہستی کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدایت دے سکیں، تو میں تو ایک بندہ ناچیز ہوں۔ اگر کسی کو ہدایت اللہ کی طرف سے آ جائے تو آ جائے، ورنہ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں کسی کو قاعدہ سمجھا سکوں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ میک شور یو کین لائک شیئر سبسکرائب، اور اگر آپ اس ویڈیو کے ذریعے کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس ویڈیو میں صرف ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ بات کی گئی ہے، ریفرنس دے کے ہر چیز کو سمجھایا گیا، اپنے کسی دوست ریلیٹیو کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو، اور اگر ہماری وجہ سے کسی مسلمان کی اصلاح ہو جاتی ہے اور وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہو جاتا ہے تو اللہ خیر کرے، اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہے، اور اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور ملے گا، اور یہ ہماری مدد کرے گی روز محشر میں۔ خدا حافظ، خیال رکھیے گا اپنا۔